کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا۔ پانی پی کے ہونٹوں کو گلابی کر گیا، وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی شرابی کر گیا۔ حضرات گرامی، یہ تھے عزیزہ محمد زید سلمہ جو مختلف انداز میں کلام پیش کر کے رخصت ہوئے۔ آئیے سامعین، اب میں آپ کے روبرو شخصیت کو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جن کے والد گرامی کو آپ سننے کے لیے یقیناً اپنے بستروں کو، اپنی بیٹھکوں کو چھوڑ کر کے چلے آیا کرتے تھے۔ آج وہ تو نہیں ہے، ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر ہم سب کے کرم فرما نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میں کچھ یوں کہتے ہوئے حضرت والا کو منبر نور پر آنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں کہ امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں، امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں، خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں، یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے، چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں۔ عوام کی بیداری اور عوام کی ترجمانی کرنے والا خطیب یقیناً آپ کے الفاظ اور انداز میں، آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے مطلب کی قیمتی باتیں جو بتلائیں گے ہمارے درمیان میں، سیدھے سادے مزاج کی شخصیت آپ سب کے روبرو ہے حضرت مفتی مولانا محمد ناصر صاحب محتمیم مدرسہ اصلاح المسلمین بجرول۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں یا آ رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیزان کرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مبارک محفل میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور ہمارے لیے بڑی عظیم سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ علم و فضل اور صلح و تقوی کا ایک مبارک گلدستہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، جو علماء کرام یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، اور ہم سب حضرات ان کی ملاقات اور ان کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج اس جلسے میں آ کر کے بہت ساری پچھلی باتیں بھی یاد آتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ششمائی امتحان کے موقع پر بھی آنا ہوا تھا، اور بچوں کا بہت اچھے طریقے سے امتحان لیا، آزمائش کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ناظرے کے طلباء اور اسی طریقے سے حفظ کے طلباء اور طالبات کا امتحان لیا گیا، تو دل کو بڑی مسرت اور خوشی ہوئی کہ الحمدللہ قرآن کریم کی جس طریقے سے تعلیم ہونی چاہیے
اور قرآن کریم کو جس طریقے سے بچوں کے دلوں کے اندر پیوست کرنا چاہیے وہ موتی کی طرح ان کے اندر اتارا جا رہا ہے اس مدرسے کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ تو بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور آ کر کے جیسے آئے ویسے ہی رخصت ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ چونکہ جب ہم بچوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے اندر بھی جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن احکامات کا اور جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے کیا ہم ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ اور بہت ساری مرتبہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہم نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو رہی ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لینا اور روزے رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ موٹے موٹے جو فرائض ہے اور حقوق اللہ میں سے آتے ہیں، ان کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، بس اسی کو سمجھ کر کے ہم بیٹھ گئے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ بہت ساری باتیں اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں، مفتیان کرام یہاں آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ کے مسائل میں جب ہم پہنچتے ہیں اور دین کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ تو وہ ہے جو حقوق اللہ میں آتا ہے، اس کے باقی 3 حصے ایسے ہیں جو حقوق العباد میں ہی آتے ہیں، لیکن ہماری نظریں اس طرف سے بالکل ہٹی ہوئی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم ان پر چل کر کے زندگی کو گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے حق کو معاف فرما دے گے، لیکن کل قیامت کے دن اگر بندے کے حقوق کسی شخص کے اوپر ہوگے تو پھر وہاں سکہ جو ہے روپیے پیسے کا نہیں چلے گا بلکہ نیکیوں کا چلے گا، پھر نیکیاں دینی پڑے گی۔ آج ہم آپس میں بیٹھے رہتے ہیں اور بہت ساری باتیں چلتی ہیں اور باتوں میں اتنے جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانتیں، اور جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حدیث آپ کے سامنے آئی کہ جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف طریقے سے کہا ہے کہ اگر یہ خصلتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ میں چاہے نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے روزے رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ پھر منافق کی علامت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا ہمارا شیوا بن چکا ہے، بات بات پر جھوٹ بولنا، اور ایک ایسی وبا ہماری جیبوں کے اندر ہے کہ کہیں بھی ہو، راستے میں کہیں ہوتے ہیں بتلاتے کہیں ہیں۔ کسی کا فون آیا اور معلوم کیا بیٹھے یہاں جلسے کے اندر ہے، کہاں ہے بھائی؟ کسی بازار میں فلاں جگہ ہوں، راستے سے چلے آ رہا۔ آج دیکھنے کو اتنا مل رہا ہے کہ کہیں مرگت ہو جاتی ہے، وہاں میت میں انتظار کیا جاتا ہے، ہوتا دلی میں ہے بتاتا بڑوت ہے۔ یہ بلا ہمارے اندر آ گئی ہے، اور بلکہ جھوٹ اتنا سنگین گناہ ہے، بالکل حرام ہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں، اور آج بھی کوئی ملت، کوئی قوم اگر اس کو حلال سمجھے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا، چاہے وہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو، لیکن اگر جھوٹ چل رہا ہے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو برا آدمی کہے گی صاف طور سے۔ لیکن آج ہماری یہ عادت بن چکی ہے، شیوا بن چکا ہے ہمارا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف ایک خط بھیجا
اسلامی خط، اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا۔ اب بادشاہ کے پاس جب وہ خط پہنچا اور پہنچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اس خط کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے درباریوں کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگا کہ درباریوں، جہاں سے یہ خط آیا ہے، محمد کے نام سے یہ خط آیا ہے، اگر وہاں کا کوئی باشندہ یہاں موجود ہے تو میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اسی طریقے سے بادشاہ سلامت کے حکم پر درباریوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اگرچہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اس وقت میں وہاں تجارت کے قافلے کو لے کر وہاں گئے تھے اس ملک کے اندر۔ جب درباریوں نے دیکھا اور ان کو پایا تو ان کو لے کر کے بادشاہ سلامت کے پاس چلے گئے اور جا کر کے بتلایا کہ وہیں سے تعلق رکھتا ہے، یا ان کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہیں کا رہنے والا ہوں، محمد کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کہا بادشاہ سلامت نے کہ میں ان کے بارے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک جواب دے دینا۔ اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب بادشاہ سلامت نے معلوم کیا کہ آپ جانتے ہو کہ جو محمد نامی شخص ہے اس کے بارے میں، کہ جی ہاں جانتا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ کیا کہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان اگرچہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے خاندان کو پورے عرب میں سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ بادشاہ سلامت نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو اس کی تصدیق اسی سے کی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے دوسرا سوال کیا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص، اس کے ماننے والے، اس کے ارد گرد رہنے والے، اس کی باتوں پر عمل کرنے والے، وہ ادنا درجے کے لوگ ہیں یا رئیس لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، بلکہ ادنا درجے کے لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جو پست قد ہے اور مالداری کے اعتبار سے بہت نیچے درجے کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو رئیس لوگ تو ان کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کی مخالفت میں اترتے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، مالداری کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، وہی لوگ ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تیسرا سوال پھر کیا بادشاہ سلامت نے، تیسری مرتبہ کہا کہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جائے یا جنگ ہو جائے تو آپ جیتتے ہیں یا وہ جیتتے ہیں، اس کا اور مجھے بتلا دیجئے۔ چونکہ اس وقت تک جب یہ پیغام پہنچا تھا، اس وقت تک دو غزوہ ہوئی تھی، دو جنگیں ہوئی تھی، غزوہ بدر اور جنگ احد۔ غزوہ بدر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن غزوہ احد کے بارے میں اگرچہ کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کو ایک پستی کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی میں جیت جاتا ہوں۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بعد میں جب اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ جس وقت وہ روم کا بادشاہ مجھ سے سوال کر رہا تھا تو میرے اندر اور میں یوں چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ جواب دوں جو بادشاہ کو لگے کہ یہ محمد کے مخالف ہوگا، یہ محمد کی جو ہے وہ نبی کے مخالفت ہوگا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہاں سے رک مڑ جائے، لیکن کیا کرتا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا۔ جبکہ دیکھیے کہ جھوٹ بولنے کو حضرت ابو سفیان اگرچہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اندر سے دل چاہ رہا ہے کہ ان کے خلاف بات کروں، لیکن جھوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ سچ سچ بتلا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال، جبکہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہیں، لیکن ہماری زبان کہاں جا رہی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
ذرہ برابر کوئی اندازہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ننھے ننھے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم جھوٹ کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ حقیقت ہے، سچائی یہی ہے، جھوٹ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک بچے کو بلانے کے لیے اس کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں کہ بیٹا یہ دوں گا یہ دوں گا۔ آقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے آقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک سامنے بچہ کھیل رہا تھا، اس بچے کو بلانا چاہا، اور جب بلا رہی ہے بچے کو تو اس بچے سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، تمہیں ایک کھجور دوں گی۔ اب اس وقت آقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہی موجود ہے، اللہ کے رسول نے اس عورت سے فرمایا، اس عورت سے کہا کہ کیا تو سچ میں ہی اس بچے کو کھجور دینا چاہتی ہے، یا بلانے کے لیے اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے بہلانے کے لیے اس کو ویسے ہی کہہ رہی ہے؟ اس عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ کے رسول، میں حقیقت میں جب یہ بچہ میرے پاس آئے گا تو اس کو ضرور ایک کھجور دوں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اس کے خلاف تیرا عمل ہوتا تو اس کو بلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے اس کو ذرا کچھ نہ دیتی، اور صرف یہ کہنے کے لیے، بلانے کے لیے کہتی کہ میں تجھ کو کھجور دوں گی، تو تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بچوں کو کھلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں سن رہی ہوگی، آج ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور آج تو ایک موبائل آ گیا، اس کو چلا کر کے، اس کو بجا کر کے بچے کے کان کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اب بتلائیے اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بچے کا دل آئینہ ہوتا ہے، اس آئینے میں ہم کیا بسا رہے ہیں؟ اب ہم چھوٹے سے ہی اس کے دل کے اندر یہ چیز اس کو بسا رہے ہیں، تو بتلائیے ان کے دل کے اندر ان کی برائی آئے گی، اچھائی دیکھے گی وہ ان کی؟ اسی طریقے سے ہم بیٹھکوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے چوراہوں پر باتیں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، اگر کوئی کسی کو ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ نے مذاق نہیں کی، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا کبھی مذاق کرنے کو دل نہیں چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی اور آ کر کے کہنے کی لگی، اللہ کے رسول، میں آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بوڑھی اماں، جنت میں تو کوئی بڑھیا داخل ہی نہیں ہوگی۔ مذاق کیا اللہ کے رسول نے، اور مذاق میں کیوں کہا؟ یہ ہے بوڑھی اماں، جنت کے اندر کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ اب جیسے ہی چونکہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا لفظ چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، وہ سچا اور صادق ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی اماں رونے لگی، چلانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں اماں جان، رونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، بلکہ جو عورت ہوگی، میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت نہیں جائے گی، یہ کہا ہے کہ بڑھیا نہیں جائے گی، بلکہ جو عورت بھی ہوگی، جو بڑا بھی ہوگا، بوڑھا بھی ہوگا، کوئی بھی ہو، سب جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا۔ اسی طریقے سے ایک دیہاتی آدمی، گاؤں کا آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے ایک اونٹ چاہیے، آپ مجھے ایک اونٹ دیتے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں بھائی؟ اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب اس دیہاتی سے یہ کہا، وہ دیہاتی کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں اونٹنے کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی، جو بھی اونٹ میں تجھے دوں گا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا، جو بھی اونٹ میں تجھے دوں گا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو اس طریقے سے، یعنی کہ جو مذاق کیا کرتے تھے اس میں بھی اپنے الفاظ کو، اپنے کردار کو اس چیز کی طرف رکھتے تھے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ تو آج ہم ہنسانے کے لیے لوگوں کو، بچوں کو ہنسانے کے لیے، بڑوں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنا چاہے مذاق میں ہو، چاہے سیریس میں ہو، کیسا بھی ہو، ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ سیریس میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا وہ منافق کی فہرست میں چلا جائے گا، اور منافق کا درجہ حضرت جبریل علیہ السلام، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن بالکل مختصر کر کے بتلاتا ہوں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، اور جہنم کے 7 درجے ہوں گے، 7 میں سے سب سے نچلا درجہ جو ہوگا وہ منافقوں کا ہوگا، منافق اس میں داخل کیے جائیں گے۔ اب بتلائیے ہم کہیں کہ مستحق ہے؟ اسی طریقے سے دوسری علامت اللہ کے رسول نے بتلائی وعدہ خلافی، اور آج ہم نے کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کہیں ملنے کا وعدہ کرے یا کسی چیز کا بھی وعدہ کرے، وعدہ خلافی ہمارے بالکل شعار بن چکا ہے، بالکل شعار بن چکا ہے۔ جبکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ان کے والد محترم بھی ان کے ساتھ ہے۔ جب مدینہ میں ملاقات کے لیے آ رہے ہیں تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، جبکہ ابو جہل آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے لیے آ رہا تھا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جیسے ہی اس کی ملاقات ہوئی تو ابو جہل نے فوراً روک لیا اور معلوم کیا کہ حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو ضرور ہمارے خلاف جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ داخل ہو کر کے آؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کرنا ہے، جنگ میں داخل ہونا نہیں ہے۔ حضرت ابو جہل نے فوراً کہا کہ اگر آپ ہم سے وعدہ لے کر کے جاؤ، اگر آپ وعدہ کریں گے تو چھوڑ دیں گے، ورنہ تو تمہیں چھوڑنے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ وعدہ کیا لیا؟ کہا کہ حذیفہ وعدہ کرو کہ تم وہاں جاؤ گے اور صرف رسول اللہ سے ملاقات کرو گے، جنگ کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ اور اس وقت جنگ بدر کی تیاری تھی، اور جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ ادھر 313 ہے اور ادھر لاکھوں کا مجمع ہے، اور جب وہاں 313 دیکھے جا رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، تواریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان 313 کے پاس کل 70 گھوڑے ہوتے ہیں اور 70 اونٹ ہوتے ہیں اور 2 گھوڑے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں میں صرف 313 کے ہاتھوں میں صرف 8 تلواریں نظر آتی ہے، صرف 8 تلواریں نظر آتی ہے۔ خیر میں ادھر نہیں جاتا، بڑا لمبا واقعہ ہے وہ تو، لیکن جب ہزاروں کے سامنے 313 ہو اور وہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ صرف ملاقات کریں گے، جنگ کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اور جس وقت پہنچے تو اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل چکے تھے اپنے لشکر کو لے کر کے۔ جس وقت ملاقات ہوئی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ پورا واقعہ بتلایا، پورا واقعہ سنا کہ ہم راستے سے آ رہے تھے، آتے آتے ابو جہل سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا، یہ وعدہ لے کر کے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، اور سننے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ کے رسول، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے لیے اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ ہم بھی جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر وہ تاریخی جنگ ہے، اگر جنگ بدر کے صحابہ کے نام لے کر کے اللہ سے دعا بھی مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا کہ حذیفہ تو وعدہ کر کے آیا ہے، تو محمد کا نام لیوا ہے، تو ابو جہل سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، اپنے اس وعدے کا پاس کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے آپ کو اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ جنگ بدر میں شریک ہو۔
تو اس طریقے سے اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے اور ہمارے اکابرین نے وعدوں کا اتنا پاس کیا ہے، اتنا لحاظ کیا ہے، لیکن آج ہمارے لیے ہم کہاں چلی گئی ہے ہماری عقلیں، ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ یہ ساری علامتیں، وہ علامتیں جو ہمیں جہنم کی تہ میں پہنچانے والی ہیں، وہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز کی اور تیسری خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تیسری علامت جو ہوگی منافقت کی، وہ ہوگی امانت میں خیانت کرنا۔ امانت میں خیانت کرنا۔ آج ہم نے امانت میں خیانت صرف اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس 2000 روپے، 10,000 روپے یا لاکھ روپے رکھ دیے ہیں امانت کے طور سے، اگر ہم ان کو چلاتے ہیں، ہم ان کو جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دیتے ہیں یا اپنے خرچ میں لاتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا پورا جسم جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ سارا کا سارا امانت ہے، اور اس امانت کو، اپنے جسم کو ہمیں اسی طریقے سے چلانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق چلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ میں کہوں کہ میرے ہاتھ ہے، نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ میں کہوں کہ یہ آنکھیں میری ہے، نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ پیر اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ ساری جسم کے ایک ایک اعضاء اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کو غلط چلاتے ہیں تو گویا کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں بتلایا کہ اگر تمہیں جو امانت دی گئی ہے، تمہارے جسم کے اعتبار سے، تمہارے اعضاء کے اعتبار سے جو امانت تمہیں دی گئی ہے، اگر تم اس کا پاس رکھو گے، لحاظ رکھو گے، اللہ رب العزت کے یہاں آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا۔ لیکن وہ کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ان آنکھوں سے دنیا کا نظارے کو دیکھ لینا، پوری دنیا کو دیکھ لینا، دنیا کی پورے جو ہے خوبصورت نظاروں کو دیکھنا، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی کہی ہے کہ ان پر نظر نہ ڈالنا۔ مثال کے طور پر غیر محرم پر نظر نہ ڈالنا۔ اگر ہم اس نظر کو، اپنی نظروں کو غیر محرموں پر ڈالتے ہیں تو گویا کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے، اور جب ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو گویا کہ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے پیسوں کے اعتبار سے اور ہم اس کو چلا دیتے ہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ آنکھیں جس اللہ نے دی ہے، اگر ہم ان میں جو ہے امانت میں خیانت کر رہے ہیں، وہ اللہ تو ہر جگہ دیکھنے والا ہے، وہ رب تو ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارا جسم و جثہ اور پورے اعضاء، اسی طریقے سے ہم اپنے جسم کو لے لیجئے، ہم کہیں یہ ہاتھ ہمارے ہیں، پورا جسم ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے احکامات بیان کیے ہیں ان پر نظر ڈالیے۔ علماء کرام ہمیں بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو وہ حرام ہے یا جائز ہے؟ بتلائیے آپ، حرام ہے کہ حلال ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر جسم ہمارا ہوتا تو ہم چاہے جو کرتے، اللہ کا کیا فیصلہ؟ تو اس لیے اگر ہم اپنے کسی کو اجازت دے دے کہ بھائی میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، مجھے مار دیجئے، مجھے گولی مار دیجئے، مجھے پھانسی دے کر کے مار دیجئے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی قانون یہ ہے کہ اس کو بھی اسی کے طریقے سے جو ہے جیلوں کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے میں دنیا میں رکھوں گا تو تو رہے گا، چاہے تو اچھے اعمال کے اعتبار سے رہے یا غلط اعمال کے اعتبار سے رہے، جو تو کر رہا ہے اس کو تو آخر میں بھگتے گا، لیکن یہ سانس میرے دیے ہوئے ہیں، یہ زبان میری دی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ چاہیں گے دنیا میں رہیں گے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس کا وقت کس وقت آ جائے۔ آنے کا تو اللہ نے نظام بنایا ہے، لیکن جانے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ چھوٹا چلا جاتا ہے، جوان چلا جاتا ہے، بوڑھا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کے قبضے کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے، اپنے زندگیوں کے اندر ان علامتوں کو لائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، قرآن و حدیث جو ہمیں سکھا رہا ہے، یہ مدارس جو ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ علماء کرام جو ہمیں بتلا رہے ہیں،
یہ سارے قرآن و حدیث کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ہم ان کانوں سے تو سنتے ہیں، یہ دل کے کان ہمارے بند ہو گئے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج یہ خرافات، آج یہ سارے جو منظر سامنے ہیں، دنیا کا منظر سامنے ہے، ملک کا منظر سامنے ہے، یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے، مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدلے ہیں، ہمارا ذہن بدلا ہے، ہمارا ایمان بدلا ہے۔ قرآن آج بھی وہی ہے، احادیث آج بھی وہی ہے، نبی کی سنتیں آج بھی وہی ہے، لیکن اگر بدلا ہے تو صرف ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ بدلا ہے، ہماری خاصیتیں بدلی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ انہی اعمال پہ آئے، اسی طریقے پہ آئے جو اللہ اور رسول نے ہمیں دیا ہے۔ خیر اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کون سی